اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب، بالآخر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اس حوالے سے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہی ہوں گے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ موزب تھینک یو ویری مچ۔ موزب وہ ایک ہے، بڑی دیر کر دی مہماں آتے آتے، اس ایک نوٹیفیکیشن نے میرے خیال میں پورے پاکستان کو ایک عجیب سی سچویشن میں رکھا ہوا تھا، اور کل سے تو کوئی مزید بھی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ ایک فارمر ہمارے جنرل صاحب سعودی عرب سے واپس آئے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، تو وہ بھی آج کل ہو رہا تھا کہ جی کہیں ان کو نہیں لگایا جا رہا، لیکن میرے خیال میں placing General Nadeem Anjum as DG ISI is one of the best میں دوبارہ کہوں گا one of the best decisions عمران خان can have۔ اور میرے خیال میں پرسن جو اتنا پروفیشنل ہو، جس نے وہاں پر کمانڈ کی ہے، ایز IGFC رہے ہیں، کور کمانڈر رہے ہیں کراچی، سو بالکل مختلف زونز کے اندر انہوں نے بڑی کمفرٹیبلی ڈیلیور کیا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں ون آف دا بیسٹ لیفٹیننٹ جنرلز پاکستان آرمی ہیز، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اس چیز ہم لوگوں کو پوری دھیان سے اب یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے کافی اس پہ ڈبیٹ بھی کر لی انسٹیٹیوشنز کے اوپر، اور آئی ایس آئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے اوپر شاید اتنی ڈبیٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ حکومت نے موقع دیا سو اس لیے اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس حد تک ڈبیٹ ہوئی۔ لیکن جنرل ندیم انجم ونس اگین ویل ریپیوٹیڈ آفیسر اور مین ود انٹیگریٹی، جن کو پتہ ہے جن کا کمانڈ کا ایک بہت وسیع ایکسپیرینس ہے، سو آئی بلیو کہ ہی واز از بیسٹ چوائس فار ڈی جی آئی ایس آئی، اور یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے، اور شکر ہے ہمیں ویکینڈ تک کا انتظار نہیں کرنا پڑا، اینڈ دس از دا گڈ ڈیسیژن وچ عمران خان ہیز ٹیکن۔ اور آبویسلی اس کے اندر ایک بہت کریڈٹ جاتا ہے چیف آف اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، جنہوں نے پہلے بھی کنونس کیا تھا اینڈ ہو میک شیور کہ سینٹی شوڈ پریویل، اور جو ایک یہ لمبو کے اندر 6-7 کور کمانڈرز کی اور لیفٹیننٹ جنرلز کی سچویشن تھی، یہ بھی میرے خیال میں اس نوٹیفیکیشن کے بعد ایٹ ایز ہو گئی ہے۔ ایک بہت رفٹ ہم دیکھتے تھے، ایک جو اکراس دا بورڈ سول ملٹری ریلیشن شپس میں آ رہی تھی، لیکن میرے خیال میں اب اس سے وہ کافی حد تک پیسیفائی بھی ہو جائے گی، اور چیزیں ایز یوزول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جی اچھا قاضی صاحب، جس طرح آپ نے بھی اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اس ایک نوٹیفیکیشن کا پورے ملک میں چرچا تھا، تو کیا وجوہات تھیں، کیا کنسرنز تھے وزیر اعظم کے؟ کیا پھر یہ معاملہ مس ہینڈل ہی کیا گیا ہے اور ملک کو ایسی قیاس آرائیوں کے حوالے کر دیا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ چیز میرے خیال میں عمران خان صاحب کے علاوہ تمام پولیٹیشینز اور بہت سارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ آئی ایس آئی از این انسٹیٹیوشن، سو آئی ایس آئی از این انسٹیٹیوشن، لیکن لوگوں کا اگر یہ خیال ہو کہ انڈیویجولز ہیں تو آئی ایس آئی از ناٹ این انڈیویجول۔ ان کی کام کرنے پہ اپوزیشن کو کنسرن ہو سکتے ہیں، لیکن دا وے ہی ہیز ڈیلیورڈ، دا وے افغانستان سچویشن کو مینیج کیا گیا، وہاں پر طالبان کی حکومت کو مینیج کیا گیا، اس میں ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جنرل فیض کو۔ لیکن وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ جنرل فیض واز اے ڈی جی آئی ایس آئی۔ آئی ایس آئی پاکستان کی آرگنائزیشن ہے، انٹیلیجنس سپیریئر انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے آرگنائزیشنز کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے انڈیویجولز کو نہیں دیکھنا ہوتا۔ آج اگر جنرل ندیم ڈی جی آئی لگے ہیں تو وہ اسی انسٹیٹیوشن کے لگے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ سارے بات کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں جی انڈیویجولز ہیں، انڈیویجولز نہیں ہوتے، ملک ہمیشہ انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ میک اسٹرانگ کنٹریز۔ سو آج یہ چیز میرے خیال میں شاید عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرنا ضروری ہوتا ہے، انڈیویجولز کو اسٹرانگ کرنے سے یا کمزور کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہیں تو آپ کا ملک بھی اسٹرانگ ہوگا، اور اگر انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو ملک کمزور ہی ہوتے ہیں۔ سو یہ چیز، یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، جو میرے خیال میں شاید آج حکومت کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، منصور اعظم قاضی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔